بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه وخبت مصابيحه ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان وعلامة همدان رحمه الله تعالى۔ کتاب کا خطبہ مکمل ہو گیا اور اب یہاں سے مقدمہ کتاب کا شروع ہو رہا ہے، جس میں صاحب مقامات علامہ حریری نے وجہ تالیف اور انداز تالیف کا ذکر کیا ہے۔ سبب تالیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَبَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ جَرَى بِبَعْضِ أَنْدِيَةِ الْأَدَبِ۔ اندیہ یہ نادی کی جمع ہے، جس کا معنی محفل اور مجلس۔ الذی رکدت یہ موصول صلہ سے مل کر الادب کی صفت ہے۔ رکد یرکد بمعنی ٹھہرنا، اسی سے الماء الراکد آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھہرا ہوا پانی۔ رکدت کا فاعل ہے ریحہ، جس کا معنی ہوا، جمع ریاح آتی ہے، ریح مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ وخبت مصابیحہ، خبا یخبو بمعنی آگ کا بجھنا، مصباح کی جمع ہے مصابیح۔ ذکر المقامات یہ ذکر مصدر فاعل بن رہا ہے قد جرا فعل کا، اسی لیے مرفوع ہے۔ ذکر المقامات التی ابتدعها بدیع الزمان، یہ موصول صلہ المقامات کی صفت ہے، اور مقامات مقامہ کی جمع ہے، جس کی تعریف اور جس کا تعارف شروع میں بتایا جا چکا ہے۔ ابتدع یہ فعل ماضی ہے باب افتعال سے، جس کا معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا۔ بدیع الزمان وعلامۃ ہمدان، ہمدان میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت میم کے سکون اور دال کے ساتھ ہے ہمدان، اور ایک روایت اس میں ہمذان ہے، میم کے فتحہ اور ذال کے ساتھ۔ یہ ہمدان یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ تو جو مقامات کے موجد ہیں، جن کا تعلق قبیلہ ہمدان سے ہے اور ان کا لقب بدیع الزمان ہے، جن کی کنیت ابو الفضل اور نام احمد بن حسن ہے، تو انہی کو یہاں پر بدیع الزمان وعلامۃ ہمدان یا ہمذان کہا ہے۔ یہ اپنے زمانے میں قوت حافظہ اور حاضر جوابی میں نادر روزگار تھے، اور بڑے عجائب و غرائب کے مالک تھے، اسی لیے ان کا لقب بدیع الزمان رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 50 سے زائد اشعار پر مشتمل قصیدہ کو سنتے، اور وہ بھی پہلی بار، تو صرف ایک بار سن کر ہی اسے ویسے ہی سنا دیتے۔ یوں ہی وہ 4-5 صفحہ کسی کتاب کا ایک نظر دیکھتے اور پھر فوراً اسے زبانی سنا دیتے۔ تو چونکہ بڑا نادر حافظہ آپ کو حاصل تھا، اس وجہ سے ان کا لقب بدیع الزمان پڑا۔ تو مقامہ جو فن ہے، اس کی ایجاد علامہ بدیع الزمان ہمدانی نے ہی کی، اس لیے ان کی جانب اس کی نسبت انہوں نے کی۔ کہتے ہیں کہ وبعد اے بعد الحمد والصلاح، یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ بعد مبنی برضم ہے، اس لیے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، اور فإنہ میں فا جو ہے وہ توہم اما کی بنیاد پر ہے یا حذف اما کی بنیاد پر ہے۔ فإنہ قد جرى ببعض أندية الادب، اور بعد حمد و صلات کے تو اس ادب کی بعض محفلوں میں
جس کی ہوا اس زمانے میں رک گئی ہے اور جس کے چراغ گل ہو گئے ہیں۔ ذکر المقامات، ان مقامات کا ذکر نکلا جن کو علامہ ہمدان بدیع الزمان نے نئے سرے سے لکھا، یعنی جن کی ایجاد علامہ ہمدان بدیع الزمان نے کی۔ یہاں پر ادب کی جو صفت لائے ہیں کہ زمانے میں جس کی ہوا تھم گئی ہے اور جس کے چراغ گل ہو گئے ہیں، اس سے کنایا ہے اس بات کی جانب کہ ادب کی جانب لوگوں کی توجہ اور لوگوں کا التفات کم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے مقامات کیوں ترتیب دیے، کیوں لکھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو جا رہی ہے کہ چونکہ ادب کی جانب لوگوں کا رجحان اس زمانے میں کم ہو گیا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اب ادب کو ایک نئے انداز میں پیش کیا جائے تاکہ لوگ ادب کی جانب کثرت سے توجہ کریں اور اسے پڑھیں۔ تو ایک بار اور ترجمہ سن لیں اور بعد حمد و صلات کے۔ تو اس ادب کی بعض محفلوں میں جس کی ہوا اس زمانے میں تھم گئی ہے اور جس کے چراغ گل ہو گئے ہیں، ان مقامات کا ذکر چل پڑا جن کی ایجاد علامہ بدیع الزمان ہمدانی نے کی ہے۔ وعزا إلى أبي الفتح الاسکندری نشأتها وإلى عیسی بن ہشام روایتها۔ عزا یعزو اور عزا یعزی دونوں باب سے آتا ہے، جس کا معنی نسبت کرنا، منسوب کرنا۔ اس سے پہلے آپ کو مقامات کے تعارف میں بتایا گیا ہے کہ مقامات کے عناصر میں سے ایک عنصر یہ ہے کہ اس کا ایک راوی ہونا چاہیے اور ایک بطل ہونا چاہیے، یعنی کوئی اس قصے کی حکایت اور روایت کرنے والا ہو، اور دوسرا وہ ہو جس کے ارد گرد پورا قصہ دائر ہو اور نتیجتاً اسی کے لیے کامیابی اور عظمت و بزرگی دکھائی جائے۔ تو جس کو اس قصے میں مین ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اسی کو بطل کہتے ہیں۔ تو علامہ بدیع الزمان ہمدانی نے جو مقامات لکھے تو ان کے مقامات میں بطل کون تھا اور راوی کون تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں یہاں نشأتہا، نشأہ کا معنی ہوتا ہے ایجاد، تو یہاں ایجاد بمعنی وہی کہ انہوں نے ابو الفتح اسکندری کو اپنے مقامات کا بطل اور ہیرو دکھایا ہے، اور عیسیٰ بن ہشام کو راوی اور قصہ بیان کرنے والا دکھایا۔ وعزا إلى أبي الفتح الاسکندری نشأتہا، اور ان قصوں کی ایجاد کی نسبت ابو الفتح اسکندری کی جانب اور ان کی روایت کی نسبت عیسیٰ بن ہشام کی جانب کی ہے۔ یہ ابو الفتح اسکندری اور عیسیٰ بن ہشام یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں وَكِلَاهُمَا مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفْ وَنَكِرَةٌ لَا تَتَعَرَّفْ۔ ہاں، کلاہما مجہول لا یعرف، مجہول سے اس کا لغوی معنی مراد ہے، اور لا یعرف مجہول کی صفت ہو جائے گی۔ ایسے ہی نکرہ سے بھی اس کا لغوی معنی مراد ہے، نہ کہ اصطلاحی لا تتعرف اس کی صفت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں لطافت بھی پائی جا رہی ہے کہ معنی لغوی مقصود ہے مگر معنی اصطلاحی کی جانب بھی ذہن کا لے جانا منظور ہے، اس لیے کہ مجہول کی صفت لا یعرف، تو فعل مجہول اسی کو کہتے ہیں جو معروف نہ ہو، یعنی جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور نکرہ جو معرفہ کی ضد ہے، تو نکرتن کے بعد لا تتعرف، تو یہاں بھی مقصود اس معنی اصطلاحی کی جانب رمز کرنا، اشارہ کرنا ہے۔ جیسے کہ کسی سے پوچھا گیا کہ خزانہ اور قصعہ ان دونوں کو مکسور الفا
یا مفتوح الفا کیا پڑھا جائے؟ تو اس نے جواب دیا الخزانۃ لا تفتح والقصعۃ لا تکسر۔ تو اب ان میں مقصود مفتوح اور مکسور پڑھنے کا معنی لینا ہے، مگر ساتھ ساتھ معنی لغوی جو فتح کا معنی کھولنا اور کسر کا معنی توڑنا ہے، اس کی جانب بھی کتنے لطیف انداز میں رمز اور اشارہ پایا جاتا ہے۔ تو الخزانۃ لا تفتح کا مطلب ہوا کہ خزانہ کو مفتوح نہ پڑھا جائے بلکہ مکسور پڑھا جائے، اور اس جانب بھی رمز ہو گیا کہ خزانہ وہ ہوتا ہے جو بند ہو نہ کہ کھلا ہوا ہو، اور یوں ہی قصعہ بمعنی پیالہ، تو لا تکسر یعنی اس کو مکسور نہ پڑھا جائے بلکہ مفتوح پڑھا جائے، اور ساتھ ہی لا تکسر کے لغوی معنی کی جانب بھی رمز ہے کہ قصعہ توڑا نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی مجہول لا یعرف اور نکرۃ لا تتعرف میں معنی لغوی مقصود ہے اور معنی اصطلاحی کی جانب رمز اور اشارہ ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ مجہول اور نکرۃ دونوں کو مفرد لایا گیا، دونوں خبریں مفرد لائی گئیں، جبکہ مبتدا جو ہے کلاہما لایا گیا ہے، تو یہاں اعتبار لفظ کا کیا گیا ہے، معنی کا نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کلا اور کلتا یہ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے۔ وَكِلَاهُمَا مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ، اور وہ دونوں مجہول ہیں جن کی کوئی پہچان نہیں ہے، جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، وَنَكِرَةٌ لَا تَتَعَرَّفُ، اور نامعلوم ہیں جن کی کوئی شناسائی نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی یعنی اشارہ ہے کہ یہ دو نام رکھ لیے گئے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی تعارف ان کا حاصل نہیں۔ فَأَشَارَ یہ مرتب ہو رہا ہے، یہ معطوف ہو رہا ہے قد جرا پر، کہ ان مقامات کا ذکر ادب کی کسی محفل میں چلا۔ فَأَشَارَ مَنْ إِشَارَتُهُ حُكْمٌ وَطَاعَتُهُ غُنْمٌ إِلَىٰ أَنْ أُنْشِيَ مَقَامَاتٍ أَتْلُو فِيهَا تِلْوَ الْبَدِيعِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الضَّالِعُ شَأْوَ الضَّلِيعِ۔ فَأَشَارَ مَنْ إِشَارَتُهُ حُكْمٌ، اشارہ فعل کا فاعل من موصولہ ہے، اور اشارتہ حکم وطاعتہ غنم یہ اس کا صلہ بن جائے گا، موصول صلہ سے مل کر فاعل، اور غن بمعنی غنیمت ہے، اس غنم کی جمع غنوم آئے گی، اور غنیمت کی جمع غنائم آتی ہے۔ الی ان انشئ، الی جو ہے یہ اشارہ سے متعلق ہے، اور انشئ انشاء سے ہے، جس کا معنی اپنے پاس سے کوئی چیز لانا، بنانا۔ انشاء کا معنی بیان کیا گیا ایجاد ما لم یوجد، جو چیز موجود نہ ہو اس کو وجود میں لانا۔ الی ان انشئ مقامات اتلو فیہا تلو البدیع، اتلو یہ فعل مضارع ہے تلا یتلو سے، جس کا معنی پیچھے پیچھے چلنا، تابع ہونا۔ اسی سے آپ نے پڑھا ہوگا مقدم و تالی میں جو تالی ہے وہ اسی مادہ سے ہے اور اسی معنی میں، اور اس کو تالی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مقدم کے بعد آتا ہے۔ فیہا تلو البدیع، تلو جانور کے اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی چھوٹا ہو اور اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلے، اور البدیع سے علامہ بدیع الزمان حمدانی مراد ہے۔ وَإِن لَمْ يُدْرِكِ الضَّالِعُ شَأْوَ الضَّلِيعِ، وَإِن یہ وصلیہ ہے جس کا معنی اگرچہ ہوتا ہے، لم یدرک ادراک سے جس کا معنی پا لینا، الضالع اس شخص کو یا اسے کہتے ہیں جس کی چال میں لنگڑاہٹ ہو، شأون کا معنی مسافت، اور الضلیع اسے کہتے ہیں جو خوب تندرست اور طاقتور۔ کہتے ہیں فَأَشَارَ مَنْ إِشَارَتُهُ حُكْمٌ وَطَاعَتُهُ غُنْمٌ، تو اشارہ کیا اس نے جس کا اشارہ حکم کا درجہ رکھتا ہے اور جس کی اطاعت، جس کی فرما برداری غنیمت ہے، اس بات کی جانب کہ میں کچھ مقامات تحریر کروں، اتلو فیہا تلو البدیع، جس میں میں علامہ بدیع الزمان حمدانی کی اتباع کروں، اگرچہ لنگڑا طاقتور کی مسافت کو نہیں پا سکتا۔ یہ اپنی جانب سے انہوں نے
علامہ بدیع الزمان کی برتری کا اعتراف کیا ہے اور گویا کہ اپنے آپ کو ضالع اور علامہ ہمدانی کو ضلیع کہا ہے۔ تو کہتے ہیں اگرچہ ضالع یعنی کہ لنگڑا طاقتور کی اور تندرست کی مسافت کو نہیں پا سکتا، دونوں کی چال میں بڑا فرق ہوگا، اور لنگڑا انسان صحیح آدمی کے برابر نہیں چل سکتا، اس کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پر من اشارتہ حکم، جس نے اشارہ کیا، اشارہ کرنے والے سے مراد خلیفہ کے وزیر شرف الدین نوشیروان بن خالد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کو بصرہ کے والی نے اس کام کا حکم دیا۔ فذاکرتہ بما قیل فی من الف بین کلمتین ونظم بیتا او بیتین واستقلت من هذا المقام الذي فيه يحار الفهم ويفرط الوهم ويصبر غور العقل وتتبين قيمة المرء في الفضل ويضطر صاحبه إلى أن يكون كحاطب ليل أو جالب رجل وخيل وقلما سلم مقدار أو أقيل له عثار۔ فذاکرتہ، ذاکرہ یذاکر مانے باب مفاعلت سے یہ فعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے آپس میں گفتگو کرنا، بات کرنا، یاد دلانا۔ بما قیل فی من الف بین کلمتین، یہاں کلمہ سے لغوی معنی مراد ہے، اصطلاح نحوی والا معنی نہیں۔ ونظم بیتا او بیتین، بیت بمعنی شعر ہے یہاں پر۔ واستقلت من هذا المقام، استقال یستقیل باب استفعال سے بمعنی معافی طلب کرنا، اور اقالہ باب افعال سے لایا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا۔ من هذا المقام الذي فيه يحار الفهم، یحار باب سمعہ سے ہے، حیران ہونے کے معنی میں۔ الفہم بمعنی العقل، ویفرط الوہم، فرط یفرط بمعنی سبقت کرنا، اسی سے فرط ہے جو پہلے پہنچنے والا ہو، سابق ہو۔ نابالغ کی دعا میں ہے، نابالغ جنازے کی دعا میں ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے سابقا لنا، ہمارے لیے اسے ہم سے پہلے پہنچنے والا بنا۔ وَيَفْرُطُ الْوَهْمُ وَيُصْبَرُ غَوْرُ الْعَقْلِ، صبر کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، صبر یصبر یہ نصر ینصر سے آتا ہے، جس کا معنی اندازہ کرنا، ناپنا۔ غور کا معنی ہوتا ہے گہرائی۔ قرآن مجید میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یہاں غور مصدر بمعنی غائر ہے، اگر تمہارا پانی تہ نشیں ہو جائے بتاؤ بھلا کون ہے جو تمہارے لیے بہتا پانی لائے۔ وَيُصْبَرُ غَوْرُ الْعَقْلِ وَتَتَبَيَّنُ قِيمَةُ الْمَرْءِ فِي الْفَضْلِ وَيُضْطَرُّ صَاحِبُهُ، اضطرار کا معنی ہوتا ہے مجبور کرنا، فعل مجہول ہے بمعنی مجبور ہونا۔ صاحبہ الی ان یکون کحاطب لیل، حاطب لیل رات کو لکڑی اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا۔ تو جو شخص رات میں لکڑی اکٹھا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ رات کی تاریکی کی وجہ سے اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ نقصان اٹھائے، ہو سکتا ہے اسے کوئی موذی جانور تکلیف پہنچا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رات کی تاریکی کی وجہ سے اچھی اور خراب لکڑیوں میں فرق نہ کر سکے اور دونوں کو اکٹھا کر ڈالے۔ یہ حاطب لیل ایک مثل ہے اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ بولنے والا ہوتا ہے اور اچھی اور خراب ہر طرح کی بات کرتا رہتا ہے، تو اسے حاطب لیل کہا جاتا ہے بطور مثل کے، کیونکہ وہ بھی یہ زیادہ بولنے والا جو اچھی اور خراب باتوں میں فرق نہیں کرتا، یا اتنا زیادہ بولتا ہے کہ اپنی باتوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حاطب لیل کی طرح ہو گیا۔ او جالب رجل وخیل، رجل یہاں پر راجل کی جمع ہے، یا اس میں جمع ہے راجل کی جمع کے معنی میں، معنی پیدل، اور خیل کا اصل معنی گھوڑے ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ گھوڑ سواروں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر یہ گھوڑ سواروں ہی کے معنی میں ہے۔ وَقَلَّمَ سَلِمَ مِقْدَارٌ، قلّہ فعل ہے اور اس پر ما کافہ داخل ہوا ہے، جیسے کثورا ما
پر کسورہ ماں میں کسورہ کے ساتھ یہ ماں کاف آتا ہے۔ سلیمہ مکسار، مکسار یہ مفعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوگا کثیر الکلام، بہت زیادہ بولنے والا۔ او اقیل لہ عصار، اقیل یہ اسی اقالہ سے جس کا معنی معاف کرنا ہوتا ہے، فعل ماضی مجہول، معاف کیا جائے۔ عصار یہ لغزش کے معنی میں ہے، غلطی کے معنی میں۔ فذاکرتہ بما قیل فی من الف بین کلمتین ونظم بیتا او بیتین، تو میں نے ان کو وہ یاد دلایا جو اس کے بارے میں کہا گیا ہے جس نے دو باتوں کو جمع کیا یا ایک شعر یا دو شعر نظم کیے۔ مطلب یہ ہے کہ مؤلف اور شاعر کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ میں نے ان کو یاد دلایا۔ کیا کہا گیا ہے؟ مثلا ایک قول ہے ابو عمرو بن علا کا، وہ کہتے ہیں الانسان فی سلامت من افواہ الناس ما لم یضع کتابا او یقل شعرا، کہ انسان لوگوں کے منہ سے سلامتی میں ہوتا ہے، یعنی ان کی باتوں سے وہ بچا رہتا ہے، ان کی غیبتوں سے اور ان کی مذمتوں سے بچا رہتا ہے جب تک وہ کوئی کتاب نہ لکھے یا شعر نہ کہے، اور اگر ایسا کر دیا تو اب وہ لوگوں کی باتوں کا ہدف بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں میں نے ان کو یاد دلائیں۔ تو میں نے ان کو یاد دلایا وہ جو کہا گیا ہے اس کے بارے میں جس نے دو باتیں جمع کی یا ایک شعر یا دو شعر نظم کیا۔ واستقلت من هذا المقام الذي فيه يحار الفهم، اور میں نے اس مرحلے سے معافی چاہی جس میں عقل حیران رہ جاتی ہے، وہم سبقت کر جاتا ہے، عقل کی گہرائی ناپ لی جاتی ہے، اور فضیلت میں بزرگی میں انسان کی قیمت ظاہر ہو جاتی ہے، آشکار ہو جاتی ہے۔ اور جس مقام والا اس بات کی جانب مجبور ہوتا ہے کہ وہ رات میں لکڑی اکٹھا کرنے والے کی طرح ہو جائے یا سوار اور پیدل کو ہانکنے والے کی طرح ہو جائے۔ وقلما سلیم مکثار، اور بہت کم زیادہ بولنے والا محفوظ رہتا ہے، اور زیادہ بولنے والا بہت کم محفوظ رہتا ہے، یعنی اس سے کچھ نہ کچھ نامناسب باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ او اقیل لہ عصار، یا بہت کم اس کی لغزش کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ میں نے کیا، لیکن پھر کیا ہوا آگے اس کا بیان پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔